عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر حدیث نمبر 38 کا ترجمہ اور تشریح حل کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کا جو متن ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کتاب کھول کر۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قال، کہ بے شک اللہ تعالی نے فرمایا، من آدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی، اور جب بھی میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، بشیء احب الی مما افترضتہ، کسی چیز کے ساتھ جو مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ چیز کہ میں نے اس پر جو فرض مقرر کیے ہیں، ولا یزال عبدی، اور ہمیشہ میرا بندہ یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرے، کوئی سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ ضرور دیتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ اب اس میں مشکل الفاظ جو ہیں، آدا کے معنی ہے دشمنی کی، یبطشو کے معنی ہے پکڑتا ہے، تقرب کے معنی ہے قریب ہوا، استعاذنی مجھ سے پناہ طلب کرے۔ تو اب اس حدیث کی ہم تشریح کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں مرد مومن کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور مدد ہمیشہ ایک سچے اور مومن انسان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عظیم انسان کی بے حرمتی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی مدافعت فرماتا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، دیگر ائمہ، سلف صالحین کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا یہ مرتبہ بیان کیا ہے کہ اولیاء سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ دوسرے نمبر پر قرب الہی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت کا حصول اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی شخصیت و کردار کو منور کرے، عدل و احسان
علم و تقوی، مجاہدہ نفس، یہ وہ اعمال ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر جو انسان اپنے فرائض واجبات ادا کر کے نوافل اور ذکر و تلاوت کا اضافی اہتمام کرتا ہے، تو اب ایسا انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت و معیت حاصل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ بدعات سے اجتناب کرے، یعنی غلط کاموں سے اجتناب کرے، فرائض پر عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بخوبی تسلیم کرے اور ان پر عمل کرے، تو بندہ مرد مومن بن جاتا ہے۔ ان مرد مومن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نیک اعمال کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، جب میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں، اور میں جب محبت کرتا ہوں تو میرا محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اب بندہ مومن میں ایسی طاقتیں آ گئیں، ایسی قوتیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی طور پر عطا کر دی، یعنی وہ جو کہے گا ویسا ہوگا، جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار و آفری، کار کشا کار ساز۔ تو اس شعر میں اس حدیث کی بہترین تشریح بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ نے جو اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں پھینکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکے۔ تو یہاں واضح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے انسان پکڑتا ہے، اس کا منہ بن جاتا ہے جس سے بولتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اب حدیث نمبر 39 کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطاء۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرما دیا ہے، والنسیان، بھول چوک بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، وما استکرہوا علیہ، اور جو مجبوراً اعمال کیے گئے اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرماتا ہے۔ تجاوزہ کہ میں نے درگزر کیا، خطا کہ میں نے غلطی، مستکرہو یعنی انہیں مجبور کیا گیا، نسیان کہ میں نے بھول چوک۔ اس حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کی منفرد اور امتیازی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ کرم کیا ہے کہ امت محمدیہ کی جو خطائیں ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھول کر غلطی کر بیٹھے اس کو معاف کر دیا ہے، اور جو مجبوراً جو عمل کر بیٹھے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ سب سے پہلے معافی خطا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت سے جو گناہ غلطی سے سرزد ہو گئے ان کی معافی عطا کی ہے، یعنی حضور کی امت پر نہایت درجہ کی شفقت اور نرمی ہے کہ آپ کی سفارش اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاؤں سے معافی دی، یعنی وہ گناہ جن کے پیچھے بغاوت اور سرکشی کی بجائے انسانی فطری کمزوری کارفرما ہو وہ قابل معافی ہیں، یعنی فطرت انسانی کی وجہ سے بھول چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر عمل مجبور ہے۔ عمل مجبور کے معنی ہے
मजबूरन कोई काम, कोई बद अमल, कोई कुफ्र या गुनाह जो है सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला ने इसकी मुआफ़ी इस सूरत में दी है कि किसी मुसीबत में, बीमारी में, भूख वगैरह के आलम में अगर इंसान हराम खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता तो हराम खा ले। कोई भी गुनाह शदीद मजबूरी की हालत में किया जाए तो उसको अमल मजबूर कहते हैं। अगरचे अजीमत और आला दर्जे का तकाजा तो ये है कि इंसान मजबूरी की हालत में भी जो चीज़ें फ़र्ज हैं उन पर अमल करे, जो हराम है उनसे बचे, जो जायज़ है उन पर अमल पैरा हो। लेकिन मजबूरी की हालत में अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमाया है। तो चंद पुरानी आयत से इसकी वजाहत करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला किसी जानदार पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता कि जब एक अमल करने की ताकत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है तो वो मुकल्लफ नहीं है अल्लाह ताला की जानिब से। दूसरी आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला तुमसे नरमी करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला के इल्म में है कि इंसान एक कमज़ोर मखलूक है, वो मजबूर भी किया जा सकता है, वो गलती से गुनाह कर सकता है, भूल कर भी कोई गलती को सर अंजाम दे सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये करम नवाजी रखी है कि अगर गलती से भूल कर या मजबूरन कोई गलत काम हो जाए तो अल्लाह ताला ने दरगुजर किया है। तो इसी तरह एक आयत और है कि आए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उस पर गिरफ्त ना फरमा और ना हम पर वो बोझ डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाले थे, और जिस बार के हम में उठाने की ताकत नहीं वो हम पर ना रख। हमसे नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम फरमा, तू हमारा सरपरस्त है, काफिरों के मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा। तो ये सूरत अल बकरा की आखिरी आयत का ये तर्जमा है। तो इसमें यही बयान किया गया है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी की दरख्वास्त की गई है उम्मत मुहम्मदिया की जानिब से। अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया है कि तुम इस दुआ को पढ़ो ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, तुम्हारी मदद फरमाए, तुम्हें नुसरत अता फरमाए, काफिरों पर तुम्हें फतह अता फरमाए। तो ये इस हदीस की तशरीह है, हदीस नंबर 39 की। तो आप लोगों ने इनके MCQs याद करने हैं और किताब के आखिर में जो दिए गए शार्ट क्वेश्चन हैं उनको भी याद करना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।